میری والدہ ماجدہ محترمہ نفیسہ خاتون صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے، ایک مثالی ماں اور ایک مثالی گھریلو خاتون تھیں۔ وہ دیوبند کے ایک مشہور انصاری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور انہوں نے جس طرح ہر قسم کے سرد اور گرم حالات میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت کا حق ادا کیا، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کے بارے میں ان کی وفات پر لکھ بھی چکا ہوں، جو میری کتاب نقوش رفتگاں میں شامل ہے۔ وہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کے تلاوت، ذکر اور نوافل کے معمولات اس وقت تک قضا نہیں ہوئے جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں، لیکن ہمارے لیے تو وہ ایک سراپا محبت اور شفقت وجود تھا، جس کے رات دن کے تقریباً تمام اوقات ہماری راحت رسانی کے لیے وقف تھے، اور اس کی خاطر وہ خود اپنی راحت اور آرام کو ہمیشہ قربان کیے رہتی تھیں۔ یوں تو اپنی ساری اولاد ہی سے ان کی محبت برابر تھی، لیکن سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے ان کا لاڈ پیار شاید سب سے زیادہ ملا، جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ میں کافی بڑا ہونے تک کھانا انہی کے ہاتھ سے کھایا کرتا تھا، اور جب تک وہ لقمے بنا بنا کر میرے منہ تک نہ پہنچاتی میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کے علاوہ والدہ صاحبہ کو کسی قریب کے گھر میں بھی جانا ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ اس زمانے میں دیوبند جیسے قصبے میں خود کار سواریوں، مثلاً موٹر کاروں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جو لوگ دیوبند سے کبھی باہر نہ گئے ہوں، موٹر کار شاید دیکھی بھی نہ ہو۔ لے دے کر تانگا گھوڑا گاڑی ہی ایک سواری ایسی تھی جس میں بیٹھ کر قصبے کے اندرونی فاصلے طے کیے جا سکتے تھے، وہ بھی صرف مردوں کے لیے مخصوص سواری تھی۔ مسلمان خواتین کے لیے برقع پہن کر بھی تانگے میں بیٹھ کر کہیں جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بہت دور کا فاصلہ ہوتا اور تانگے کے بغیر سفر کرنا مشکل ہوتا تو تانگے کے چاروں طرف پردہ باندھ کر برقع پوش خواتین اس پردے کے اندر بیٹھتی تھی، ورنہ ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے پالکی استعمال ہوتی تھی، جسے دیوبند کی زبان میں ڈولی کہا جاتا تھا۔ اس ڈولی کو دو انسان اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، جنہیں کوہار کہتے تھے۔ جب کسی خاتون کو ڈولی میں سفر کرنا ہوتا تو کوہار اس کو گھر کے اندر رکھ کر باہر چلے جاتے، خاتون اس میں بیٹھ جاتیں، اور کبھی کبھی اپنے ساتھ ایک پتھر رکھ کر بیٹھتی تھیں تاکہ کبھی کوہار ڈولی کو اٹھائے تو اسے خاتون کے جسم کا صحیح وزن بھی معلوم نہ ہو سکے۔ بعض اوقات چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس سواری کا مزہ لیں۔ ایسی صورت میں پتھر رکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ جب میری والدہ صاحبہ میری ننیال کے کسی گھر میں تشریف لے جاتی تو مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتی، اور مجھے ڈولی کے چاروں طرف پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے یہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم جھٹکے لیتی ہوئی اس ڈولی کے ہچکولوں ہی میں مزے لیتے رہتے تھے، جنہیں ہم دیوبند کی زبان میں یہ کہتے تھے کہ بڑی اچھی باریاں آ رہی ہیں، یعنی سواری کے مزے آ رہے ہیں۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہم 9 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی بہن محترمہ نعیمہ صاحبہ مرحومہ تھیں، جنہیں ہم آپا جان کہتے تھے۔ ان کی شادی میری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان کی 2 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادے بھی میری پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ بہت خوش مزاج خاتون تھیں اور میرے تمام بہن بھائی ان سے بہت بے تکلف تھے، لیکن بچپن ہی میں مجھ پر ان کا ایسا رعب قائم ہو گیا تھا جو والدہ ماجدہ کے رعب سے بھی زیادہ تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کا مکان ہمارے مکان سے کچھ فاصلے پر اسی محلے میں تھا جسے ٹیلہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، مگر ہمیں وہ پہاڑ سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہماری یہ بہن اس ٹیلے پر اپنے شوہر حکیم سید شریف حسین صاحب مرحوم کے ساتھ رہتی تھیں، جو اپنی طبیعت کی نفاست اور نزاکت میں عود کے نواب معلوم ہوتے تھے، اور ان کے گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام حد سے زیادہ تھا۔ انہیں اپنے بستر پر معمولی شکن بھی گوارا نہ تھی۔